کویسچن کیا کہ اگر وہ بے روزگار ہے، پڑھ رہا ہے، اگر والدین اس کو حکم دیں کہ تمہارا پورا خرچہ تمہاری بیوی کا ہم اٹھائیں گے، تم شادی کر لو، تو اگر وہ منع کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ کیونکہ ابھی وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، جب اس طرح والد صاحب نان نفقے کا خود وعدہ کر رہے ہوں اور ظاہر جو ہے وہ والد صاحب کی اس پیشکش کے خلاف نہ ہو، یعنی والد صاحب کی نوکری نہیں ہے، نہ کاروبار، اور رکیں ہم خرچہ دیں گے، تو یہ ظاہر ان کے خلاف ہوا، اب تو نہیں۔ لیکن اگر وہ واقعی کماتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر لو، ہم خرچہ اٹھائیں گے، پھر جب تم فارغ ہو کر روزگار مطلب کوئی نوکری وغیرہ کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنا اٹھانا۔ تو پھر یاد رکھیں، جب یہ اسباب خود والدین مہیا کر رہے ہیں، اس کا یقین بھی ہے، اب اگر بیٹا منع کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ کہنا جی میں یکسوئی سے تعلیم حاصل کر لوں، اس کے بعد یکسوئی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ نہ ہو تو یکسوئی ملے گی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد یکسوئی ملتی ہے، کیونکہ ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ صرف پڑھائی میں لگتا ہے تو باطنی تقاضے بعض اوقات اتنے غالب آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو اس لیے شادی کریں، یہ اس میں حکم ماننا واجب ہوگا، نہیں مانیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ابھی کہتے ہیں فرض کو ایسے کسی لڑکے کی شادی ہو گئی تو بیوی اگر شوہر سے بدتمیزی کرے اور کہے کہ تمہارا کوئی ادب احترام یا تمہارا حکم ماننا مجھ پہ لازم نہیں، کیونکہ تم نان نفقہ نہیں دے رہے ہو، تمہارے ماں باپ دے رہے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بیوی پر شوہر کی تعظیم کوئی نان نفقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نان نفقہ دے رہا ہے تو بیوی دب کر رہے، اور نہیں دے رہا تو وہ سلطان راہی بن جائے یا مصطفیٰ قریشی کا کردار ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شوہر کا مطلقاً ادب اور احترام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، چاہے چرسی ہو، موالی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، کیسا بھی شوہر فوت ہو، بیوی پہ 4 مہینے 10 دن تک عدت اور سوگ منانا واجب ہے۔ سوگ کیا ہوتا ہے؟ اظہار غم، یعنی ایسے عمل اختیار کرو جس سے غم ظاہر ہو۔ غم کس پر؟ اظہار غم کیوں؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ شوہر جیسی نعمت چھن گئی، اس پر اظہار غم کرے۔ اس کا مطلب ایک چرسی موالی شوہر فوت ہوا ہے، اس کا چرسی موالی ہونا ضرور غلط تھا، وہ قابل گریف تھا، لیکن بحیثیت شوہر وہ پھر بھی بیوی کے لیے ایک نعمت تھا۔ تو اس لیے مطلب اس قسم کی جو بہنیں جو اپنے شوہر کی عزت کو پیسوں میں تولیں کہ وہ سونے کے سیٹ لا کر دے تو شوہر زندہ باد بلائیں لیں اس کی، اور وہ کپڑے لا کر دے، وہ کار کی چابی دے، وہ بنگلے کی چابی دے تو شوہر بہت اچھا لگے، اور بیچارہ نہ دے تو اس کو پاؤں کی جوتی بنائیں، تو پھر وہ معذرت کے ساتھ ایسی اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر لیں۔ بری موت، سخت عذاب قبر، میدان معاشر کی ذلت، ورنہ معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں، پہلے شوہر سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور وہ شوہر ہے اس کو پیسوں میں نہ تولیں، اس کو اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی فائدوں کے ترازو میں تول کر اس کی اہمیت کا اندازہ نہ کریں۔ شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک ہی